أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 30 تا 31 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 اور 31 کی تلاوت کی گئی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریحی ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیحی اللہ کے بیٹے ہیں. یہ سب ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے. اللہ کی مار ہو ان پر، یہ کہاں اوندھے منہ بہہ کے جا رہے ہیں. انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے احبا یعنی یہودی علماء کو اور راہبوں کو یعنی عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا ہے، اور یہ مسیحی ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. ان کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. وہ ایسی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے. اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح. حضرت عزیر علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے. ان کو بائبل میں عزیر کے نام سے یاد کیا گیا اور ایک پوری کتاب ان کے نام سے منسوب ہے. جب بخت نصر کے حملے میں توریت کے نسخے ناپید ہو گئے تو انہوں نے اسے اپنی یادداشت سے دوبارہ لکھوایا تھا. شاید اسی وجہ سے بعض یہودی انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننے لگے تھے. یہاں یہ واضح رہے کہ ان کا بیٹا ماننے کا عقیدہ سب یہودیوں کا نہیں بلکہ بعض یہودیوں کا ہے جن کا کہ تعلق عرب سے تھا. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے، مشرکوں نے نبیوں اور درویشوں کو اللہ کا شریک بنایا. ان آیتوں میں بھی جناب رب العالمین مومنوں کو مشرکوں سے، کافروں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے جہاد کرنے کی رغبت دلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو وہ اللہ کی شان میں کیسی گستاخیاں کرتے ہیں. یہود عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس کو پاک اور برتر اور بلند ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اس کی اولاد، وہ اس کو اولاد بتاتے ہیں. ان لوگوں کو عزیر علیہ السلام کی نسبت جو یہ وہم ہوا ہے، ان کا واقعہ یہ ہے کہ جب عمالقہ
بنی اسرائیل پر غالب ہو گئے تو ان کے علماء کو قتل کر دیا اور ان کے رئیسوں کو قید کر لیا گیا۔ عزیر علیہ السلام کے اٹھ جانے اور ان علماء کے قتل ہو جانے سے اور نبی اور بنی اسرائیل کی تباہی سے سخت رنجیدہ ہوئے۔ اب جو رونا شروع کیا تو آنکھوں سے آنسو ہی نہ تھمتے تھے، روتے روتے پلکیں بھی جھڑ جاتی تھیں۔ ایک دن اسی طرح سے روتے ہوئے ایک میدان میں سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہائے، اب میرے کھانے کا کیا ہوگا، میرے کپڑوں کا کیا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ٹھہر گئے اور اس سے فرمایا، اس شخص سے پہلے تجھے کون کھلاتا تھا، کون پلاتا تھا؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تو اب بھی زندہ ہے، باقی ہے، تو پھر اس پر تو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ اے عزیر، عزیز بھی ان کو کہا گیا، پھر تم یہ بتلاؤ کہ بنی اسرائیل سے پہلے علماء کو کون علم سکھاتا تھا؟ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام یہ رونا دھونا لے کر کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ علیہ السلام کی سمجھ میں آ گیا یہ جناب باری سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ فلاں نہر پر جا کر غسل کرو اور 2 رکعت نماز ادا کرو، وہاں تم ایک شخص ملیں گے جو کچھ کھلائے پلائے گا، وہ کھا لو۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تشریف لے گئے، نہا کر نماز ادا کی، دیکھا کہ ایک شخص ہیں، کہہ رہے ہیں منہ کھولو۔ آپ علیہ السلام نے منہ کھول دیا تو انہوں نے 3 مرتبہ کوئی چیز آپ علیہ السلام کے منہ میں پڑھ کر پھونک ڈالی۔ اسی وقت رب العالمین نے آپ علیہ السلام کا سینہ کھول دیا۔ آپ علیہ السلام توریت کے سب سے بڑے عالم بن گئے۔ بنی اسرائیل میں گئے اور ان سے فرمایا میں تمہارے پاس توریت لایا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام ہم سب کے نزدیک سچے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب اس کا اگلا حصہ کل انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔